ہم لوگوں پر زور زبردستی کر کے ان کی طبیعت کے برخلاف کوئی اللہ کی ہدایت کو زبردستی ان سے منوا لے۔ خدا کا دین کوئی تمہارے اوپر مشقت کے باہر ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں تمہاری نارمل لائف کے اندر رہتے ہوئے وہ تقاضے جو تمہاری استطاعت میں ہیں ان کی رعایت سے اللہ تعالیٰ تم پر کچھ احکامات، کچھ شریعت بھی مقرر کرتے ہیں۔ لائف ٹی وی کے پروگرام میں کسی شخص نے آ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کی نسبت سے ایک بات بیان کی، تو وہ بات تھوڑی سی مذاق خیزی والی بات تھی، تو غامدی صاحب نے سنتے ہی کہا کہ مفتی صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ان کی چیزوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، ان کا ترجمہ قرآن بھی ان کی اسٹڈی میں موجود ہے، اور میں ذاتی طور پہ مفتی صاحب کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتا ہوں۔ اتنا ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو بھی جواب دیتے ہیں، اور ہم حقیقی طور پہ ان بڑے لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قوم کو بھی ان علماء کی طرف نظر کرنی چاہیے جو علم کے نام پر لوگوں کو مناظرے کرتے ہوئے انہی مسالک کے لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ اس مکتبہ فکر یا اس منہاج کی حقیقی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے مفتی حضرات ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، کبھی وہ نکلیں پاکستان کی گلیوں میں جائیں، لوکل بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے سفر طے کریں، اور اس کے اندر ایک شخص کا برا حال ہو جاتا ہے۔ خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ جس مدرسے میں یا جس پس منظر میں پلا بڑا، تو 2008-9 تک یہ صورتحال تھی کہ تصویر کے معاملے میں بھی اتنی شدت اور تردد تھا کہ جس کا اظہار ناممکن ہے۔ بندے نے دین پر عمل کرنا ہے، بندہ دین کا مخاطب ہے، کوئی دوسرا شخص نصیحت کی حد تک بات کر سکتا ہے، قبول کرنا یا رد کرنا یہ بندے کا فیصلہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی۔ حسن بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے بلا مبالغہ آپ کی کمر کے پیچھے بھی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اعتدال ہے، اور اس اعتدال کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بڑی شائستہ اور شستہ اردو جو آپ کلاسک بولتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس میں بڑی انسپائریشن ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی آخر پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ماحول اور مہینہ ہے، اس میں عبادات کا ایک ذوق اور فطری جذبہ مسلمانوں کے اندر بڑھتا ہے، لیکن اور مسلمانوں پر جو روزے ہیں وہ بھی فرض کیے گئے ہیں، لیکن کچھ جو اس میں استثناء دو اشخاص کو قرآن کی جو نصوص ہیں ان کے مطابق دیا گیا ہے، ایک مسافر اور مریض۔ تو سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض کو جس علت کی بنا پر یہاں پہ رخصت دی گئی ہے وہ مشقت ہے، تو کیا یہی علت جب کسی اور حکم کی طرف، کسی اور فرد کی طرف منتقل ہوگی تو کیا یہ حکم رخصت کا اس کی طرف جائے گا یا نہیں؟ اس سوال کے پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جو بورڈز کے جو سالانہ ایگزامز ہیں، خاص طور پہ میٹرک اور ایف اے کے، وہ شروع ہوئے ہیں، تو طلبہ اس حوالے سے چونکہ دور دراز کا سفر کر کے ایگزامینیشن سینٹرز تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر رات کو تیاری کرنی ہوتی ہے پورا سال، ایک اس کے پیچھے ایک سلیبس بڑا لینتھی قسم کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اصل چیز دین ہے، اس کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ ایک والد کو تو میں نے کل اپنے بازار میں اپنی گلی محلے میں یہ کہتے ہوئے سنا، اس نے ساتھ پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی بائک پہ مطلب ایگزامینیشن سینٹر کے لیے جا رہا تھا، تو محلے والوں نے یہ کہا کہ تم اتنے مطلب 9th کلاس کے پیپر دینے کے لیے تم جا رہے ہو، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، اپنے اندر اس نے اس کو ایک گلٹ محسوس کیا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مشقت والی علت ہے، یہ اگر ایک طالب علم کے لیے منتقل کی جائے یا اسی طرح ایک ورکر کے لیے منتقل کی جائے تو اس میں کیا کفایت ہے؟ جی دیکھیے، جس دین سے میں اور آپ واقف ہیں اس کے اگر اندر اتر کے اس کے حقائق اور معارف کو ہم جانیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر زور زبردستی کر کے ان کی طبیعت کے برخلاف کوئی اللہ کی ہدایت کو زبردستی ان سے منوا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم انسانوں کو دیتے ہیں اس کا ایک مقصد، ایک ہدف، ایک حقیقت، ایک علت ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے احکامات انسان کو دیے گئے ہیں یہ خالق کائنات نے ہماری تربیت کی غرض سے دیے ہیں، اور تربیت کے لیے جو پہلی ناگزیر فطری اور عقلی شرط ہے وہ یہ کہ جس بندے کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اس قابل ہو کہ اپنی اس تربیت کے اوپر توجہ مرکوز کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ شریعت متعلق ہونی ہے ان کے حالات و واقعات کی رعایت سے ہونی ہے۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ چیزوں کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں، پھر ان پر عمل درآمد کریں، تو اللہ کی جو منشا ہے اور اللہ کا جو مطلوب تقاضا ہے وہ پورا ہوگا۔ اسی چیز کو پیغمبر پوری زندگی بیان کرتے ہیں، اور ہر موقع پہ، ہر جگہ پر اسی پہلو کو روشن کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کا دین کوئی تمہارے اوپر مشقت کے باہر ڈالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تمہیں کسی عذاب میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں تمہاری نارمل لائف کے اندر رہتے ہوئے وہ تقاضے جن کو تم برداشت کر سکتے ہو، جو تمہاری طاقت، قدرت، استطاعت میں ہیں، ان کی رعایت سے اللہ تعالیٰ تم پر کچھ احکامات، کچھ شریعت بھی مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں جو رویہ پیدا ہو گیا ہے یہ دین اور شریعت کے پورے مزاج سے
بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ ہمارا مذہب اس طرح کے معاملات میں وہ رویہ نہیں اپناتا جو کٹھور رویہ ہمارے ہاں کے مولوی حضرات لوگوں پر اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، حکم کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پر عمل درآمد کرنا اگر ممکن نہ ہو تو عبادات کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ غیر معمولی مشقت اگر آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو رخصت کے رستے کا خود اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دے دی ہے۔ تو جو بچے اس طرح کے ماحول میں ہیں کہ ان کو امتحان دینا پڑتا ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے مفتی حضرات ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، کبھی وہ نکلیں پاکستان کی گلیوں میں جائیں، لوکل بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے سفر طے کریں، اس کے بعد ایگزامینیشن ہال میں پہنچیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک شخص کا برا حال ہو جاتا ہے، وہ بھوک و پیاس کا مارا نڈھال نہ اس کی صلاحیتیں اس طرح کام کر پاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، 10 اور مسائل ہیں۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مواقعوں پر آپ خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، تو سوسائٹی کو انکریج کرنا چاہیے، بجائے ان لوگوں کو کوئی تشویش کی نگاہ سے دیکھ کے، بجائے ان لوگوں کو شرمندہ کر کے کہ کوئی پانی کی بوتل، کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اسی طریقے سے کوئی مزدور ہے، وہ اگر اس موقع پر اللہ کی اس چیز پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم ایک دوسرا کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، اس پر بعد میں عمل درآمد کر لینا۔ لیکن ہمارے یہاں جو عمومی رویہ ہے وہ چیزوں کو نافذ کرنے کا ہے، چیزوں کی حقیقت، ان کے پیچھے کارفرما علت، اس میں خدا کی طرف سے دی ہوئی رخصت، اس کو ہم اپنانے میں خود اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں، گویا ہم خدا سے زیادہ خدا کی منشا کو جاننے والے بن گئے۔ یہی وہ مرض ہے جو ہم سے پچھلی امتوں میں پیدا ہوا، بالخصوص یہود میں، اور انہوں نے یہی کام کیا کہ جو رخصتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کے اندر خود سے آپ نے وہ چیزیں ڈال لیں۔ اس کو قرآن مجید نے اسر و اغلال سے تعبیر کیا، یہ بیڑیاں ہیں جو پہنا دی گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بچے امتحانات میں جاتے ہیں اور وہ روزے کی رخصت لینا چاہتے ہیں، بچے بھی اس نیت سے رخصت لیں کہ اللہ کی ایک مطلوب تقاضا تھا، اس کو ہم اس وقت پورا نہیں کر رہے، بعد میں پورا کر لیں گے۔ جی بہتر، یہاں پہ رخصت کے جو قبول کرنے کا اختیار ہے وہ ایک طالب علم کے پاس ہے، نہ کہ والدین کے پاس اور ایک مفتی صاحب کے پاس، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا، یہی ہماری جو پوری کی پوری فقہ مرتب ہوئی ہے وہ اس غلط اصول پہ ہوئی ہے کہ دوسرے لوگ بیٹھ کے میری مشقت کو ناپ کر بتائیں گے کہ تمہیں کس چیز پہ کتنی مشقت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ انسانوں کی باڈی ٹائپ مختلف ہے، رویے، مزاج، افتاد طبع مختلف ہے، مشقتوں کی نوعیت مختلف ہے، کہ کوئی بندہ اپنی مرسیڈیز بینز میں بیٹھ کے جاتا ہے اور جا کر کسی اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں امتحان دے کر آ جائے، وہ مجھ سے آ کر پوچھے گا، میں اس کو کہوں گا بھائی 2 گھنٹے کا کام ہے، جا کر کے آ گئے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عمومی طور پر لوگوں کے معاشی حالات ہیں، جس طریقے سے سفری سہولیات ہیں، جیسا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، جس طرح کا موسم ہے، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھ کر آج سے کوئی 1200 سال پہلے کسی صاحب علم کا ایک فتویٰ دے کے میرے سامنے آ کر نہ میرے حالات سے واقف، نہ میری کیفیات سے واقف، والدین بھی نہیں کر سکتے، علماء بھی نہیں کر سکتے، فقہا بھی نہیں کر سکتے۔ بندے نے دین پر عمل کرنا ہے، بندہ دین کا مخاطب ہے، کوئی دوسرا شخص تجویز، رائے، نصیحت کی حد تک بات کر سکتا ہے، قبول کرنا یا رد کرنا یہ بندے کا فیصلہ ہے۔ جی بہتر، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا سوال حسن بھائی رمضان المبارک کے متعلق ہے، سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں اس میں ایک مختلف رویہ ہمارے یہاں اپنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سحری کے متعلق جو آیت ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو یہاں پہ اس پہ ایک بحث مطلب شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں تو اس دور کے لحاظ اور اس کے معاملات کے مطابق سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، اس کا جو فرق واضح ہو جائے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو من الفجر کے جو الفاظ ہیں، یہ فجر آج کے جو ڈیجیٹل ہمارے پاس کلاکس موجود ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اذان کے دوران کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا؟ چونکہ ہمارے یہاں بالعموم جو رویے فقہ احناف کے مطابق اپنائے جاتے ہیں یہاں پہ وہ یہی ہے کہ جیسے ہی فجر کا ابتدائی وقت شروع ہو تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، اور جیسے ہی اذان کا پہلا کلمہ مؤذن صاحب کہتے ہیں تو اس وقت کھانے پینے پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ ایک سوال دوسرا افطاری کے متعلق جو فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے درمیان ایک اختلاف ہے، اس میں بھی سماتی مسیامہ الی، تو الہ جو ہے وہ غایا مغیا کی جن سے ہو، یہ ہمارا جو ایک فقی قاعدہ ضابطہ ہم اس میں سے پڑھتے آئے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے اس میں بتائیے گا کہ سحری کے اوقات میں ایک معتدل اور متوازن رویہ کیا ہے، اور اسی طرح افطاری کے مابین افطاری کے وقت ہمارا کیا مزاج رویہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا جو ایک حکم ہے روزے کا اس کو خوش رخبی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ جی، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے، تو یہ اصلاً سحری کرنے کے وقت کا بیان سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں تو پیچھے جو چیز زیر بحث ہے وہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ وہ غلط فہمی کیا تھی کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی خواتین کے ساتھ
ملاقات کی دین میں پابندی ہے، اور جب انہوں نے یہ بات سمجھ لی اور پھر سمجھنے کے بعد اس میں ان سے کچھ خلاف ورزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی اور بتایا کہ رمضان کی راتوں کے اندر ایسی کوئی پابندی میں نے عائد نہیں کی ہے، کنتم تختارون انفسکم، تم اس کو غلط بھی سمجھ رہے تھے، تب بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ رمضان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے۔ گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ رات کی اجازت دے دی ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی صرف رات کو ملاقات کی اجازت تھی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ تو بتایا یہ ہے کہ فجر سے پہلے تک جس وقت تک تم روزے کی ابتدا نہیں کر لیتے، یہ رخصت، یہ اجازت موجود ہے کہ تم خواتین سے ملاقات کر سکتے ہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ہدایت لکھ کر رخصت نہیں ہو گئے دنیا سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی عشرے روزے رکھے ہیں، اور روزے رکھ کر اپنے اسوہ سے، اپنی سنت سے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ روزے کیسے رکھنے ہیں۔ تو یہ رمضان کی جو آیتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، وہ خود آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ رمضان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، روزے رکھوائے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید نے کہا یہ ایام معدودات ہیں، تم جانتے ہو وہ چند گنتی کے دن ہیں۔ یہ تک نہیں بتایا کہ اب ہم مثال کے طور پر رمضان کی ابتدا کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ابتدا قرآن مجید میں یہ جو آیات آئی ہیں ان سے پہلے کروا دی ہے، اور وہ ایک سنت جاری کر دی ہے جس کے تحت صحابہ اکرام روزے رکھ رہے ہیں اور روزے کھول رہے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، یہ اوقات اصل میں انہی کے اسماء ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا ایک معنی ہے، وہ معنی ہی ان کے اوقات ہے۔ مغرب لفظ آپ بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غروب کا وقت۔ یہ غروب کا وقت ہی اس کا اوقات ہے۔ عصر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نچڑنا، تو سورج جب نچڑنے کی ابتدا کرتا ہے تو یہی اس کا وقت ہے۔ اسی طرح سے فجر ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو الاسماء ہیں یہی ان کے اوقات بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک کیفیت بتا دی جائے، یعنی غروب کے وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا طلوع کے وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا اس وقت جس وقت سورج جو ہے وہ بڑھ کر نکل آتا ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے، تو اس کی تعیین کون کرے گا؟ تو اس کی تعیین انسانوں نے کرنی ہے۔ قدیم معاشرت کے اندر لوگوں کے پاس اس کی تعیین کا واحد ذریعہ رؤیت تھا کہ وہ باہر نکل کے دیکھ کر مشاہدہ کر کے یہ فیصلہ کر لیتے تھے۔ اگر آپ اس زمانے کا بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ سب یونیفارمٹی کے ساتھ ایک ہی وقت سب کام کر رہے ہو، اس لیے کہ ہر دیہاتی اپنی چھت پہ نکلے گا، وہ اندازہ کرے گا، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کا مشاہدے میں تھوڑی سی شدت ہے، وہ جلدی جلدی فیصلہ کر کے اس کے اندر فرق واقع ہو جائے گا، 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا۔ اس سے کوئی پہاڑ نہیں گرتا، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ جو کلاکس ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ جس وقت انگریز بر صغیر میں آئے ہیں تو سمندر کے اندر جا کر باقاعدہ اس کی تعیین کی انہوں نے اوقات کے لحاظ سے، اور کیلنڈر بنانا شروع کیے۔ آج بھی یہ کیلنڈر اسی طرح بنتے ہیں۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ رفتار چل رہی ہے تو اس وقت مثال کے طور پہ چاند یہاں ہوگا، سورج یہاں ہوگا۔ تو گھڑیاں بھی ایک دوسری رؤیت کے مشاہدے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ تو آپ گھڑیوں کے لحاظ سے بے تکلف کریں، نماز بھی گھڑیوں کے لحاظ سے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص باہر نکل کے نہیں دیکھتا کہ یہ وقت عصر کا ہے یا سورج کی یہ کیفیت ہے، گھڑیاں ہی باندھی ہوتی ہیں، تو گھڑیوں ہی کے لحاظ سے یہی کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو اصل کام ہونا چاہیے، اس وقت جو ہمارے یہاں صورتحال سامنے آتی ہے اس میں ریاست فیصلہ کرے، یعنی کراچی کے لوگوں کے بارے میں حکومت ایک کیلنڈر جاری کر دے اور وہ یہ بتائے کہ جی یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ سارے معاملات علماء نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، جو ان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ان کے کرنے کا کام دعوت، نصیحت، تذکیر، یاد دہانی تھا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات قضات سے متعلق ہیں، یہ اسٹیٹ سے متعلق ہیں کہ وہ بتائیں رمضان کی ابتدا کب ہو رہی ہے، روزے کے سحر و افطار کے اوقات کیا ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور ایک یونیفارم کیلنڈر بنا دیں، اس کے اوپر لوگ عمل۔ اس میں بھی ممکن ہے لوگ 1-2 منٹ تاخیر اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنی رائے سے، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ آخری بات جو آپ نے پوچھی ہے، جو قرآن مجید نے کہا ہے الصیام الی اللیل، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ الی اللیل کے الفاظ ہیں، رات تک۔ رات تک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدھی رات، رات تک کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد، رات تک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کی ابتدا تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مغرب سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے یا رات کی ابتدا اندھیرا آنے سے ہوتی ہے؟ یعنی ذرا مغرب چھٹ جائے، تھوڑا سا غروب کا وقت 5-7 منٹ گزر جائے اور اس کے بعد جو رات کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ معاملہ ہوگا، یا جس وقت ابتدا ہو جاتی ہے یہ معاملہ ہوگا؟ تو یہ 2 رجحانات ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے
کہ اس طرح کی جس وقت عقل دو فیصلوں پر پہنچے تو پیغمبر کا اسوہ دیکھنا چاہیے. کیا پیغمبر کی نسبت سے کوئی فیصلہ ہمارے پاس آیا ہے؟ اور یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ پیغمبر اگر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس پر پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پیغمبر کی نسبت سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس پر میرا اطمینان ہے، مجھے لگتا ہے پیغمبر کا وہ درست اسوہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہوتی ہے اس میں وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، تو اس وقت وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی اور اسوہ پہنچا ہے کسی خاص موقع کی رعایت سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اگر 5-7 منٹ بعد میں کھول لے. اس سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے نہ روزے کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کی منشا پر عمل کرنے کا ایک سفر ہے جس کے اندر آپ ایک سٹیپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دوسرا دوسرے سٹیپ میں کھڑا ہوا ہے. اس سے کوئی قیامت واقع نہیں ہوتی. ان چیزوں کو انہی جگہ پر رکھیں. یہ اجتہادی اطلاق ہے اس منشا پر عمل درآمد کا. جی بہتر. اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ استاد جوید احمد گامدی صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں، ہم پچھلے دنوں میں کچھ استاد صاحب کے کلپس دیکھ رہے تھے. اعتراضات سیریز کے بعد الحاد سیریز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اعتراضات سیریز پہ کتنا وقت ابھی باقی ہے، اور اس کے بعد جو الحاد سیریز ہے اس پہ کتنا ایک وقت ہمیں چاہیے ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا پروجیکٹس حدیث کے عنوان سے آپ کے اور استاد صاحب کی معاونت کے ساتھ یہ سارے چل رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں آپ لوگوں کا اسکیجول کیا ہے، یعنی کس طرح آپ اپنا سارا دن گزارتے ہیں اور کیا تحقیقی اور علمی کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، اعتراضات سیریز میں 20 کے قریب اعتراضات تو مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے بھی ہیں. ان پر تحریری تصنیفی کام بھی ہو رہا ہے، اس کی کتابیں بھی سامنے آ چکی ہیں. 3-4 مزید انشاءاللہ 3-4 اگلے 1-1.5 مہینے میں سامنے آئیں گی. اور ان کی تلخیص کا کام بھی ہو رہا ہے، ان کو سامنے رکھ کے ایک اینیمیٹڈ سیریز بھی جاری ہے انگریزی اردو میں، جس میں انہی مباحث کا ایک مختصر سا جامع خلاصہ جدید ذہن کو سامنے رکھ کے مرتب کیا گیا ہے. تو یہ امید ہے اگلے 1-1.5 مہینے میں. ہماری کوشش تو یہ تھی کہ رمضان میں ہم تھوڑا زور لگائیں اور یہ سیریز مکمل کرنے، اس لیے کہ جو بڑے موضوعات تھے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بھی اس میں ہم کام کرنے بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات ایک قسط 5-5 6-6 دفعہ بھی 6-6 7-7 دن تک، بلکہ کبھی کبھی تو 2-2 ہفتے تک اسی کو ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نئے سے نئے پہلو سامنے آ رہے ہوتے ہیں تحقیق کے، علمیت کے. غامدی صاحب اس طرح استدلال کو بیان کرتے ہیں. تو امید ہے اگلے 1-1.5 ماہ میں یا 2 مہینوں میں یہ سیریز تو پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد غامدی صاحب نے جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس ویڈیو میں اشارہ بھی کیا تھا الحاد کے اوپر سیریز کا، اس کا جو سوال نامہ ہے یا جو بنیادی استدلال ہے وہ مرتب کیا جا چکا ہے، اور غامدی صاحب نے اس کو سامنے رکھ کر ایک مختصر سا آرٹیکل بھی لکھا ہے الحاد کے مقدمے کے عنوان سے، اور خدا کا ایمان اس کا پری ریکوزٹ ہے. تو ارادہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے. تو وہ بہت لمبا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ متعین ہے. یہ تو بہت بڑا موضوع تھا جو 23 اعتراضات سیریز تھی، اس میں 23 کے قریب بنیادی موضوعات تھے. اس میں پھر ہمارے پرنسپلڈ اپروچ سمجھانا، پھر اطلاقات، پھر قرآن، پھر حدیث، پھر جو علم و عقل کے تقاضوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کا جائزہ لینا. تو الحاد سیریز میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ 4-5-6 مہینے کی بات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد غامدی صاحب نے اس طرح فرمایا حدیث والی کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ چند ماہ میں منظر عام پر آ جائے گی. اور حدیث پر ابھی کام جاری ہے، وہ مکمل نہیں ہوا چونکہ وہ بہت لمبا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پرابلمیٹک روایات تھیں جن کو سامنے رکھ کر امت میں بڑے رجحانات پیدا ہوئے، ہم نے ان مباحث کو ترجیح دی تھی، تو ایک بڑا ذخیرہ اس پہلی جلد میں ہی سامنے آ کے وہ حل ہو گیا ہے. باقی فقہ النبی کے جو زیادہ اطلاقات ہیں وہ میزان کتاب میں خود غامدی صاحب نے سلجھا دیے ہیں. اس کے بعد جو غامدی صاحب کے پیش نظر دیگر پروجیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہلت دے. غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں عجلت پسند نہیں ہے، کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرتے، بس ایک فریم ورک، ایک ہدف مقرر کر دیتے ہیں. خود یہ حدیث کا جو کام ہے، میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے 1973-74 کا، تو اس موقع پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنے باقی پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد اس پہ کام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو مرحلہ ہے کام کا وہ تو کچھ 40 سال بعد لایا، لیکن ایک ہدف، ایک نصب العین وہ طے ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں بھی پایہ تکمیل تک پہنچیں. رمضان کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا روٹین ہوتی ہے، تو غامدی صاحب کا تو طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ علمی فکری ایکٹیویٹیز نہ کی جائیں، ان کا تعطل رہتا ہے، اور اسی لیے جو ہماری معمول کی نشستیں ہوتی ہیں ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ خود یہاں سے سینٹر سے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، ہفتے اتوار کو جو نشستیں ہوتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث کی، سوال و جواب کی، علمی مذاکرے ہوتے ہیں، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، وہ ترک کر دیا جاتا ہے، اس کو مکمل طور پہ بند کر دیتے ہیں. باقی جو ہماری آن لائن فکری نشستیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم معطل کر دیتے ہیں. اس مہینے میں ان کی تلقین نصیحت یہ ہوتی ہے
کہ زیادہ توجہ اپنے طرف ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کی اصلاح اور دعوت کی طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ وہ پورا سال وہ موقع ملتا ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے اوپر غور و فکر کا ہے، اپنا خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کی زندگی میں بڑا ڈسپلن ہے اور چیزیں معمول کی چل رہی ہوتی ہیں، تو کچھ لازم کمٹمنٹس جو ہیں، جیسے ہمیں کوئی ٹی وی چینل کے لیے کبھی ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے ہفتہ وار، اس کی ہم پابندی کرتے ہیں، یا اپنی کوئی ایسی مصروفیات جس میں لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکشن نہ ہو، کیونکہ دیکھیے جس وقت ایک مذہبی عالم بہت زیادہ لوگوں کی طرف توجہ کرتا ہے نا، تو اس کا بھی غیر محسوس اثر ہے جو اس کی طبیعت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ ہر وقت دین بتانے سے جو اعتزاز حاصل ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود غور و فکر کر کے اپنا تجزیہ و تحلیل، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اس میں وہ اعتزاز نہیں ہوتا۔ تو میں نے جتنا عرصہ غامدی صاحب کے ساتھ گزارا ہے، رمضان میں ان کی کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت۔ اس میں وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے اور زیادہ علمی فکری موضوعات کو بھی زیر بحث نہیں لے کر آتے، اور ان کی اپنی توجہ اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے خدا سے کنیکشن پہ ہوتی ہے۔ جی بہتر۔ اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہمارے علماء اجتہاد کے لیے کچھ شرائط مقرر کرتے ہیں اور ان کے مطابق غامدی صاحب میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی، لیکن غامدی صاحب کی طرف سے اجتہادی آراء سامنے آتی ہیں۔ تو اجتہاد کی یہ جو شرائط ہمارے ہاں پوری ایک تاریخ میں بیان کی جاتی ہیں، آپ اس بات کو اصول کی حیثیت سے کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی اجتہاد کیا ایک عام فرد بھی کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ علماء ایک کورسز نصاب کے بعد گزرنے کے بعد غامدی صاحب جیسے اشخاص، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وغیرہ جیسے، وہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عام فرد کے متعلق جب دین کا حکم متعلق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے متعلق اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو یہ اجتہاد کے متعلق جو علماء کا غامدی صاحب کے اوپر ایک اعتراض ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اختصار کے ساتھ بتائیے گا۔ جی دیکھیے، جو شرائط بنائی گئی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ خاص دور میں علماء کو چونکہ جوڈیشری کا منصب مل گیا تھا، اس کے بعد علماء اپنے طلبہ کو قاضی بنانے کے لیے تیار کرتے تھے، اور قاضیوں کا معاملہ ہوتا ہے فیصلہ دینے کا۔ بعض معاملات میں ان کو اجتہاد بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور نئی صورتحال جب سامنے آتی ہے اور اس میں آپ اجتہاد اور غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کا اجتہاد صرف آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ علماء کی فقہ ریاست کے قانون کی حیثیت سے اختیار کی جا چکی تھی، تو اس کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر تھا کہ کسی پروسیس سے گزر کے کوئی اجتہاد اپنایا جائے تاکہ یونیفارمٹی رہے اور سب لوگ اس پر عمل کریں، تو ریاست کا قانون میں ایک جگہ پہ مختلف عمل درآمد نہ رہا، اسی سے مفتابی قول کا تصور بھی پیدا ہوا کہ یونیفارمٹی رہے، اور اگر اجتہاد کیا جا رہا ہے تو وہ ناگزیر ضرورت پیدا ہوئی ہے تبھی ہو، اور وہی لوگ کریں جو اس کے اہل ہیں۔ تو اس چیز کو محدود کرنے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ ان شرائط کا اگر آپ ان کی ایسنس میں جائزہ لیں، یعنی ان کی حقیقت کو سامنے رکھ کے جائزہ لیں، جو علوم کو 14-15 کی فہرست بیان کی جاتی ہے، تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر فرد آج کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں یا ماضی کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کہنے کا اہل ہے، یعنی اس کا ایک مقام اور محل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دین پر غور و فکر کرنے اٹھو۔ بنیادی تقاضا دین کے سورسز تک رسائی کا ہونا چاہیے، تو زبان آنی چاہیے، زبان بھی خاص عہد کی آنی چاہیے، اس کے اندر تمہارا ایک درک، ملکہ، ایک قدرت پیدا ہونی چاہیے۔ اس طرح آج پہلے دن تم دین پر غور و فکر نہیں کر رہے، ماضی کی جو تراث ہے، امت کی علمی روایت ہے، اتنا ہمارا جاویدہ روشن ماضی مستقبل ہے، اس پر غور کریں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے پیش نظر ہیں یا نہیں، تو ان سب پر وہ بات کریں گے، توجہ دلائیں گے، اور لوگوں کو یہ کی تربیت بھی کریں گے کہ اگر تم اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہو تو یہ سارے معاملات طے کرو۔ لیکن اس کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنا کر میتھمیٹیکلی آپ کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے آپ نے کوئی ضابطہ آج بنایا ہے یا یہ 1-2 صدی پہلے بنا تھا، اس کا اطلاق آپ خود ماضی کے علماء پہ کریں تو آپ کی نظر میں وہ بھی اجتہاد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ نہ ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری تھی، نہ وہ مفتی کا 2 سال کا کورس کر کے آئے ہوئے تھے، نہ اس طریقے کے جو حدود و شرائط آپ نے عائد کی ہوئی ہیں وہ اس پر پورا اترتے تھے۔ تو کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے کہ جی جو شخص اٹھا ہے دین پہ غور و فکر کے لیے، وہ بنیادی چیزوں کو جانتا ہو جو بھی کسی علم کے مسلمات ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آج انجینئرنگ کے میدان میں بھی اجتہاد کے بارے میں کہوں گا کہ وہاں بھی کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو بیسک اس کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب علمی آراء میں اختلاف آتا ہے تو لوگوں کی علمیت پر حملہ آور ہونے کے لیے، لوگوں کو متوحش کرنے کے لیے اس صاحب علم کی آراء سے اس کا علم ناپنے نکل جاتے ہیں۔ تو علم ناپنے کی جو صورت ہے وہ علماء کیا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے اجتہاد نہیں کرے گا، تو غامدی صاحب کے بارے میں ان کا ایک ماضی ہے، ان کا علم کی ایک تاریخ ہے، ان کا کام چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ یہ شخص دین پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ مقدمہ لے کے پبلک میں چلا جائے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کی بودی باتیں آج کے زمانے میں نہیں چل سکتی۔ جی ٹھیک۔ اچھا حسن بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ چونکہ ایک فکری پس منظر مختلف رکھتے تھے، اس کے بعد غامدی صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا، اس کی طرف آپ آئے،
تو علمی اور تحقیقی بنیاد پر آپ کن معاملات میں استاد صاحب سے جو فکری اور شعوری طور پر مختلف سوچ اور مختلف اپنی رائے رکھتے ہیں؟ کوئی ایک دو پوائنٹس اگر بتا دیں۔ دیکھیے میں نے تو چونکہ ایک پورا کا پورا جو منہاج تھا اس سے فراہی منہاج کا سفر طے کیا ہے، تو اصولوں کی حد تک تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو منہاج ہے یہ درست استدلال پہ کھڑا ہوا ہے اپنے انسانی فہم کی حد تک۔ تو مجھے اصول کی حد تک تو اس سے اختلاف نہیں ہے، خود اصولوں کے سمجھنے کے مراحل میں مجھے 10-12 سال لگے کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، ان کے اصول سے اطلاق تک کی کنسسٹنسی کیا ہے، خود ان کے دبستان کے اندر اصولوں کی تعین کے ارتقاء کی تاریخ کیا ہے کہ کیسے یہ اصول مرتب ہوئے، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مکتبہ فکر تو کوئی 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے، اور خود مولانا فراہی نے وہ پرنسپلڈ اپروچ دی ہے، پھر مولانا اصلاحی نے پہلی دفعہ اس کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے، پھر غامدی صاحب نے عملاً وہ کام کیا جس کے نتیجے میں وہ عمارت تعمیر ہوئی ہے جس کے اندر اس کی پریزنٹیشن سامنے آتی ہے۔ تو اصولوں میں تو اتفاق کے نتیجے میں اس منہج تک ہم پہنچے ہیں، اگر اصولوں میں اختلاف باقی ہو تو پھر تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں اس منہج سے اتفاق ہو گیا۔ پرنسپلڈ اپروچ کے ساتھ دوسری دائرہ ہوتا ہے اس اپروچ کا اطلاق، تو اس اطلاق میں روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں، روزمرہ اختلافات ہوتے ہیں اور وہ سلجھتے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی اس نوعیت کے اختلافات نہیں ہوتے کہ آپ اس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ جی غامدی صاحب کی آراء میں اختلاف ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا تھا، اس کی آڈیو بھی لوگ چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیکھ لیں بعد میں، کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف، تو میں نے اس میں واضح کیا تھا کہ بھئی ہم متوسط درجے کے طلبہ ہوتے ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ اور روایتی فکر سے بھی اختلاف کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہمیں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اضطراب پیدا ہوا تو غامدی صاحب جیسے بڑے صاحبان علم نے ہاتھ پکڑا اور اپنے اصولوں کی روشنی میں اس اضطراب کو حل کر دیا۔ یہاں اضطراب پیدا ہوگا تو انہی کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑے صاحبان علم کے پاس جائیں گے کہ جی آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ تو یہ ڈے ٹو ڈے بیس افیئر پر اطلاقات کے اندر روزانہ بے شمار نوعیتوں کے، اس کو اختلاف نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ فکر کو سمجھنے میں کچھ مزاحم چیزیں ہوتی ہیں یا مراحل ہوتے ہیں، وہ ہرڈلز پیش آتی ہیں، لیکن طالبانہ رویہ ہم اپناتے ہیں، اپنی حیثیت کو نہیں بھولتے۔ متوسط درجے کے طلبہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عہد کے بڑے بزرگوں سے اختلاف کا نعرہ لگا کے لوگوں کو بتائیں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ ہماری کم علمی کی وجہ سے بسا اوقات غامدی صاحب کی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جب نہیں آتی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ نے اعتراضات سیریز میں دیکھی ہوں گی، میں سوال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، کچھ کبھی کبھی کوئی ابہام، کوئی اضطراب میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اس پر ہماری فکر کیا کہتی ہے، اس کی کلیئرٹی موجود نہیں ہے، تو وہ ان کی گفتگو سے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہی سفر ہے، یہ روز جاری ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اسی نیت سے اٹھتے ہیں کہ خود غامدی صاحب نے جو اطلاقات کیے ہیں اس کا کریٹیکل انالیسس کریں، اس کے نتیجے میں بہت ساری جگہوں پر ہم جیسے متوسط درجے کے کمزور طلبہ بھی فکر میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے حدیث پہ کام کیا، اب حدیث پہ کام کرنے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے خود غامدی صاحب کی جو پرنسپلڈ اپروچ کے اطلاقات تھے وہ مزید واضح ہو گئے۔ یہ اس کے موقع کا بیان نہیں، جیسے صحابہ کا اقدام ہے اس کو کیسے ذخیرہ روایت دیکھتا ہے، خود نزول مسیح کی روایات ہیں اس میں اصل روایات کیا ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم طلبہ کے سوالات اور کام کے نتیجے میں وہ خود فکر کی پیشکش کرنے والے لوگوں کی تنقید کا باعث بنتی ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا غامدی صاحب جب پاکستان حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے المعروف سینٹر جاتے ہیں، ان کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو غامدی صاحب یقیناً عصر حاضر کے جو بڑے علماء ہیں ان کے متعلق بڑے اچھے الفاظ، جذبات اور ان کے متعلق عقیدت اپنی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء ان کے متعلق اس طرح کا ایک رویہ قبولیت کا بالعموم نہیں رکھتے۔ تو اگر آپ اپنی نوازش کرتے ہوئے یہ فرما دیں کچھ شخصیات کے، میں اگر آپ کے سامنے نام لوں، غامدی صاحب ان کے متعلق کس کس طرح کے الفاظ اور جملے ان کے متعلق حسن زن کے اعتبار سے فرماتے ہیں، تو وہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ مثلاً مفتی تقی عثمانی صاحب کے متعلق غامدی صاحب کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کیا ان کے متعلق نہیں، اکثر مفتی تقی عثمانی صاحب اس عہد کے شاید پاکستان بلکہ عالم اسلام میں جو ہماری روایتی دینی فکر ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کی عظمت علمی کا اعتراف غامدی صاحب کے بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی درجے میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک لائیو ٹی وی کے پروگرام میں کسی شخص نے آ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کی نسبت سے ایک بات بیان کی، تو وہ بات تھوڑی سی مذاق خیزی والی بات تھی، تو غامدی صاحب نے سنتے ہی کہا کہ مفتی صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ان کی چیزوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، ان کا جو ترجمہ قرآن ہے، خود غامدی صاحب چونکہ مترجم ہے، قرآن کے مفسر ہیں، ان کا ترجمہ قرآن بھی ان کی اسٹڈی میں موجود ہے، ان کے علم سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں، ان کی جو سنجیدگی ہے، ان کی جو متانت ہے اور جو علم کا پس منظر ہے اس خانوادے میں۔ ہم نے اس پر پورا دنیا نیوز پہ ایک پروگرام کیا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی رحلت کے موقع کے اوپر، کہ یہ جو پورا کا پورا خانوادہ ہے اس نے برصغیر میں علم کی روایت کے فروغ کے لیے کیسی جانگوسل محنت کی ہے، اور اس وقت جو اعتدال کا رویہ ہے
جو لوگوں کو شدت پسندی سے دور رکھ کر جو پوری کی پوری منہاج ہے جس کو ہم فقہی منہاج کہتے ہیں اس کے بڑے آدمی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ان کے لیے دل میں بڑی قدر و منزلت ہے، اور میں ذاتی طور پہ مفتی صاحب کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، میرا ان سے ربط ضبط بھی ہے، رابطہ بھی ہوتا ہے، فون پہ کبھی کبھی میسیج کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں تھا چند ہفتے پہلے، تو ان سے تبادلہ خیال ہوا، ہمارا وقت میچ نہیں کر سکا، ورنہ اس سے پہلے میں ان کی خدمت میں بے شمار دفعہ حاضر بھی ہوا ہوں دور طالب علم میں، ہمارا خاندانی ان سے تعلق بھی ہے، ان سے مراسم بھی ہیں، اور کبھی کبھی مجھے اگر کسی چیز پر تردد ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس موقع پہ کوئی بات کہنی چاہیے تو میں ان کو بلا تکلف میسیج بھی کرتا ہوں، آڈیو نوٹ بھی بھیجتا ہوں، اور ان کے ہاں اتنی وسعت ہے، اتنا ظرف ہے، اتنا ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو بھی جواب دیتے ہیں، اور چونکہ میں نے عرض کیا ہمارا ان سے خاندانی تعلق بھی ہے، ہمارے بزرگ اور آبا ان کے بزرگوں اور آبا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ خاندانی مراسم کی رعایت بھی ہمیشہ میں نے ان کے یہاں دیکھی ہے، تو ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے کسی عالم سے کسی فورم پر مفتی صاحب کے لیے کبھی کوئی ادنیٰ استغفاف کا جملہ بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم حقیقی طور پہ ان بڑے لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قوم کو بھی ان علماء کی طرف نظر کرنی چاہیے جو علم کے نام پر لوگوں کو مناظرے کرتے ہوئے انہی مسالک کے لوگ نظر آتے ہیں، وہ اس مکتبہ فکر یا اس منہاج کی حقیقی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ حقیقی علماء یہ سنجیدہ لوگ ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان سے ان کے بعد بہت سارے رویوں کی وجہ سے متاثر ہوں، بلکہ میں نے زندگی میں ان سے اثر لیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں خود دیوبندی مسلک کے ایک بڑے مناظر ہیں، آج کل تو متکلم ان کو اسلام کا کہا جاتا ہے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی تقی عثمانی کے پاس لے جائیں۔ میں دور طالب علمی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس لے جائیں، اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے احناف کے دفاع میں اور اہل حدیثوں کے رد میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر وہ شاباشی بھی دیں، تقریر بھی لکھیں، سائن بھی کریں اور کچھ اس طرح سے۔ تو میں لے کر گیا ان کو مفتی صاحب کی خدمت میں، اور جب ہم وہاں پر بیٹھے تو وہ ایک نظر انہوں نے کتاب کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو کوئی ایک مسلکی تعصب کے پس منظر میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی اس کو ایک نظر دیکھا، تو انہوں نے صاحب نے درخواست کی کہ آپ اس میں تقریر لکھیں۔ انہوں نے کہا میں تو بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ میرے دائرے کی چیز نہیں ہے، آپ کسی بڑے صاحب علم کے پاس لے جائیں۔ تو اس سے مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور میں نے بڑا اثر قبول کیا، پھر میں نے ان سے اس پر گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، تو میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنی مختلف گفتگوؤں میں کہ انہوں نے بتایا کہ جوانی کے اندر میرے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ میں بڑے سخت کاٹدار اور نوکیلے جملے لکھ کر لوگوں پہ تنقید کرتا تھا، پر میرے والد صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ وہ الزام جو عدالت کی سطح پر تم ثابت نہ کر سکو اس الزام کو کبھی کتابوں میں نہ لاؤ۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہماری ملت کا فخر ہے، ہماری امت کا سرمایہ ہے، اور میں ان کو اس فرق سے دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کسی دوسرے منہاج کے عالم ہیں، وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی پذیرائی اصل میں ہماری پذیرائی ہے۔ جی بالکل۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مواقعوں پہ غامدی صاحب ٹیلی ویژن مذاکروں میں بھی حاضر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ربط ضبط ہے، میری بھی ان سے کچھ بے تکلفی ہے، اور گزشتہ کچھ عرصہ پہلے تو بڑی لمبی چوڑی فون پہ باتیں بھی ہوئیں، انہوں نے اپنے کچھ شکوک اور شبہات کا اور شکووں کا بھی اظہار کیا۔ میں خود کراچی گیا تھا تو ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوا اور ان سے بڑی اچھی ملاقات رہی۔ وہ ایک بڑے صاحب علم ہیں اور اس وقت ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اختلاف آراء سے کبھی بھی شخصیت کا جو حسن ہے اور شخصیت کا جو وقار ہے اور شخصیت کی جو علمی فکری قدر و منزلت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور میرا یہ خیال ہے کہ خود غامدی صاحب چونکہ اس ملت کے اندر آئے تھے اور لوگوں میں تھوڑی سی ابتدا میں اجنبیت تھی، غیر مانوسیت کا سا عنصر تھا علماء میں، چونکہ وہ پس منظر کے اعتبار سے کسی مذہبی روایت سے نہیں اٹھے تھے یا ان کا اپنا کوئی علمی خانوادہ نہیں تھا، جس طرح ایک سچا طالب علم سفر کا آغاز کرتا ہے، تو کچھ عدم انسیت کا پہلو مجھے لگا شروع میں رہا۔ لیکن اب جو لوگ ہیں وہ اطلاقی طور پہ تنقید کرتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی انہی میں سے ہیں، ان کی بھی میرے دل میں بڑی عزت ہے، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں جو بریلوی نقطہ نظر ہے اس کے اندر اعتدال کی راہ ہموار کی ہے، اور ان کی تقریریں اگر آپ سنیں تو ہمارے دیوبندی حضرات تو بڑی اس کی ستائش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل دیوبندی آدمی ہے جو بریلویوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزوں میں اصل میں دیکھیں جب آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مثلا میں اگر فراہی منہاج کی روشنی میں دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو میری دینی فکر ہے اس کی تائید میں کیا کام کیا، تو وہ شاید مجھے محسوس نہ ہو، لیکن آپ ان کی جگہ پر جائیں، وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو مسائل، وہاں پر جو چیلنجز، وہاں پر جو خرابیاں ہیں، ان کو وہ کس سنجیدگی کے ساتھ ٹیکل کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے انہوں نے گزشتہ دنوں ایک تقریر کی، اور کوئی بھی شخص ایسی تقریر نہیں کرے گا جس کو اپنی پگڑی پونجی عزیز ہو، کہ جو پیر حضرات کے بارے میں اور یہ جو ہمارے گدی نشینی اور یہ نعت خوانی کا پورا ایک
سلسلہ پیدا ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں نے اس کو ایک طرح سے کاروباری بنا لیا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جس طرح سے سخت تنبیہات کیے، تو یہ سب لوگ اپنے اپنے دائرے کے اندر ایک تجدید کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سب کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جی بہتر. مختصر طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق بتائیے گا. غامدی صاحب کی ان کے ساتھ نشستیں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، آپ کا بھی یقیناً رابطہ اور تعلق ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق ان کی جو فقہی آراء ہیں، ان کا جو ایک تبلیغ دعوت کا اور تقریر کا جو ان کا ایک اصل رسوخ ہے، تو اس کو اختصار کے ساتھ بہت مختصر طریقے سے بیان کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب کی مجھے خود ملاقات کا بھی کئی دفعہ شرف حاصل ہوا. یہاں ڈائلس تشریف لاتے ہیں تو ان کی بڑی محبت ہے، عنایت ہے، نوازش ہے. وہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میل ملاقات ہو، گپ شپ ہو. خود یہاں بھی ہمارے سینٹر میں بھی تشریف لائے تھے. غامدی صاحب سے تو ان کے جو مراسم اور تعلق ہے وہ تو آج سے کوئی 40-50 سال پرانا ہے. 1970 کی دہائی میں ان کا یہ رابطہ قائم ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں ان کو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک مجدد کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اور وہ پہلے آدمی تھے کہ جنہوں نے اس مکتبہ فکر کے اندر ایک تجدید کی رمق کو اجاگر کیا ہے. وہ پہلے آدمی تھے اس پوری قبیل کے کہ جو جدید انداز کے ڈکشن سے بھی واقف تھے، ان کی جدید تعلیم بھی تھی، وہ زبانیں بھی جانتے تھے، اور پھر ایک ہولسٹک ورلڈ ویو میں گفتگو کرتے تھے. تو بریلوی جو نقطہ نظر ہے جس سے ان کی اصلاً ابتدا ہوئی، اگرچہ وہ خود کو اس مسلک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں سمجھتے، لیکن ان کی جو آڈینس تھی وہ یقینی طور پہ یہی لوگ تھے. ان کے اندر بڑی تجدید کے انہوں نے کام کیے ہیں. اور باقی جو ان کی آراء ہیں، جو منہاج ہے، وہ تو وہی ہے جو ہمارے یہاں روایتی منہاج ہے. بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے کچھ اجتہادی آراء بھی دی ہیں، جیسے ہمارے یہاں جب دہشت گردی کے معاملات پیدا ہوئے اس کے اندر جو روایتی نقطہ نظر تھا اس سے ہٹ کے بڑی جاندار انداز میں انہوں نے اس کی تردید کی. اس کی ان کو قیمت بھی چکانی پڑی، ان کے اداروں کو، ان کے گھر والوں کو. تو وہ اصلاً ایک آزاد فکر کے آدمی تھے، یعنی چیزوں کے اندر تجدید پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جس قوم میں انہوں نے یہ کام کیا، جو ان کے مخاطبین تھے، وہ اس درجے میں اس چیز کو پرسیو نہیں کر سکے. باقی جو بریلوی نقطہ نظر ہے اس میں انہوں نے کافی کشادگی اور وسعت پیدا کی. اور میرا جو بالکل ابتدائی تعارف تھا وہ تو ان کی ان تقریروں سے تھا جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے بعض فتاویٰ کے بارے میں اپنے ترددات کا اور اپنے اس سے علیحدگی کا اظہار کیا بڑے اچھے انداز میں کہ بھئی ایک صاحب علم کا موقف ہے، اس موقف میں جو شدت پائی جاتی ہے اس کو ہم درست نہیں سمجھتے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تجدید کا کام کرتے ہیں، تو اس کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں. تو میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اور فروغ دے. جی بہتر. اچھا حسن بھائی، فنون لطیفہ فائن آرٹس کے متعلق شاعری موسیقی آپ نے گزشتہ بہت ساری گفتگو کی، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں جس طرح کے لاؤڈ اسپیکر، تصویر اور کچھ پرنٹنگ پریس وغیرہ کے متعلق علماء کے جو فتاویٰ جات ہیں ان کی نظریاتی اجتہادی آراء وقتاً فوقتاً تبدیل ہوئیں، تو یہ جو آنے والے بھی کچھ بقیہ فنون لطیفہ میں سے چیزیں باقی ہیں، جیسے شاعری ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، میوزک ہے، اسی طرح اداکاری ہے، تو علماء کا جو مجموعی ایک رویہ اور مزاج، آپ اس سے یقیناً آگاہ اور واقف ہوں گے. تو ان کے متعلق ان کی آراء کے کب تک چینج ہونے کا اور مختلف ہونے کا آپ کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جس رفتار سے علماء اکرام نے تبدیلی کا یہ سفر شروع کیا ہے اس میں تو توقع ہی رکھی جا سکتی ہے کہ بہت جلد، کیونکہ ہماری تو میرا خیال ہے میری سوچ کی حد تک، میں جس مدرسے میں یا جس پس منظر میں پلا بڑھا تو 2008-9 تک یہ صورتحال تھی کہ تصویر کے معاملے میں بھی اتنی شدت اور تردد تھا کہ جس کا اظہار ناممکن ہے. لیکن 5-6 سال کا اسپین ہے کہ جس کے اندر علماء اکرام نے اتنی تیزی سے ان بدلتے ہوئے حالات کو قبول کیا ہے. اور میں اس قبولیت کو یوں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دم سے فکر میں ہو گئی ہے. یہ نیچے وہ پریشر اور وہ عوامل موجود ہوتے ہیں جن کو ریزسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد وہ پریشر کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہتا اور پھر ایک سیل رواں کی طرح پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب سعودی عرب کے اندر بھی دیکھیں نا، اس وقت جو تبدیلی آئی ہے، میں بھی گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں تھا، ریاض میں. وہاں پر جو لوگ 20-20 30-30 سال سے آباد ہیں، جب انہوں نے وہاں کی جو انوائرمنٹ تھی اس کی تصویر کشی کی اور جو موجودہ حالات ہیں اس کو میں نے دیکھا تو وہ مطابقت تلاش کرنا ناممکن تھا. تو پھر میں نے تجزیہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یعنی وہ ایک پریشر ہے جو بنتا چلا جاتا ہے عوام کی سطح پہ، اور وہ چیزوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ قانون اور فقہ کی طاقت سے اس کو روکا جا رہا ہوتا ہے. تو علماء اکرام کی جو آڈینس ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ مدرسے میں ہو، طلبہ، وہ جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آ چکا ہے. اس میں چیزوں کے بارے میں آگہی، نئے نظریات سے واقفیت، اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ کو 2008-9 تک کا بتاؤں معاملہ، جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے کہ اخبار تک پڑھنے پہ پابندی تھی، اور کیمرے والے موبائل کی تو امکانات ہی نہیں تھے، اور تصویر حرام مطلق تھی.
یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد جس تیزی سے سفر طے ہوا، کیوں طے ہوا؟ اس لیے کہ جو نیچے لوگ موجود تھے وہ ان چیزوں کو اصلاً قبول کر چکے ہیں. تو علماء نے صرف ایک تھوڑا سا ہیلا کر کے، تھوڑی سی تعویل توجیہ کر کے اس کو ایک رنگ دینا ہوتا ہے، وہ رنگ انہوں نے دے دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ حلال موسیقی کے مظاہر بھی دیکھیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر غور کریں، جو علماء اور مدرسوں کے ترانے بننا شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ایک جھنکار اور ایک رمق ہوتی ہے، پیچھے دھنک ہوتی ہے، وہ اصل میں موسیقی ہوتی ہے. ابھی اس کی ایک توجیہ اور تعویل وہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے انسان کی آواز کو اتنا باریک کر لیا ہے کہ وہ دھنک کی آواز آتی ہے. ورنہ جمعیت علماء اسلام جیسی جو راسخ العقیدہ علماء کی اس وقت مذہبی جماعت ہے، اس کے ذرا ترانے سنیں آپ. اور لوگوں کو اگر دلچسپی ہو تو گوگل کریں، گل خوبان دی قائد نامی اس طرح کے بڑے مشہور ترانے ذرا دیکھیں. ان کے اندر باقاعدہ موسیقی ہے، لیکن وہ موسیقی کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ تو مثال کے طور پر انسان کی آواز ہے، تو وہ انسان کی آواز ہی تھی جو ساز میں ڈلی ہے، جس کو آپ پھر نکال کے لے آئے ہیں. تو اس طرح کی کچھ تعویلات ہوں گی، کچھ وقت گزرے گا، آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں قابل قبول ہو جائیں گے. جی ٹھیک. اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک وہ رومانویت ہے. الجھنے ہیں، کشمکش، اضطراب اور حصول محبوب کی جو ایک نفسیات ہیں، پھر غیر واضح مستقبل آبادی کا بڑا اتنا مسئلہ. تو انسان خاص طور پہ ایک نوجوان کس طرح موو کرے اس طرح کے ماحول میں، اور وہ ایک اٹریکشن بھی رکھتا ہے، ایک ایڈکشن رکھتا ہے ایک دوسرے اپنے محبوب کی طرف بھی. تو اس کے متعلق دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا اس کی باؤنڈریز متعین کی گئی ہیں کہ وہ ایک سیدھا سادہ اچھا اور مسلمان اور شہری بن کے اس طرح کے معاملات سے بچا رہے، دور رہے، یا اگر اس طرح کے معاملات میں اس نے الجھنا بھی ہے تو دین کی کیا ہدایات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک معتدل اور متوازن زندگی گزار سکتا ہے؟ دیکھیں، دین ایک ہدف طے کرتا ہے، ایک مقصد آپ کو بتاتا ہے، وہ ہے تزکیہ، پاکیزگی. آپ کے علم و عمل کی بھی ہوگی، آپ کے جسم کی بھی ہوگی، خور و نوش کی بھی ہوگی. عبادات کا ایک نظام فکر دیتا ہے جو خدا کی یاد دہانی کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد جو عملی مشکلات ہیں وہ انسانی عقل کے دائرے کی بحث ہے. وہاں پر جو نوجوانوں کو مسائل پیش آتے ہیں اس کا تعلق ان نفسیاتی الجھنوں سے ہے جو دور حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں، یا وہ کچھ بڑھ گئی ہیں. پیدا تو ہمیشہ سے تھی، انسان جیسا ہے ویسا ہی ہے آج بھی. تو اس کے لیے ان کو ماہرین نفسیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان لوگوں کی طرف، ان شیوخ، ان مینٹورز کی طرف جو انسانی نفسیات کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو نفسیات کی ہرڈلز ہیں ان کو چینلائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ طریقہ رائج ہے نا کہ آپ عملی مشکلات لے کے جاتے ہیں، جنس کی مشکلات ہیں، اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت ہے، وہ چیزیں بڑی آسانی سے میسر ہو سکتی ہیں جن سے آپ ان کی تسکین کا باعث بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو ایسے میں جب آپ مذہبی لوگوں کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ تو آپ کو وعیدیں سنائیں گے، وہ آپ کو خدا کی بشارتیں سنائیں گے، لیکن وہ عملی رستہ اور حل نہیں دیں گے. ہمارے ہاں یہ عملی رستہ اور حل اس سے پہلے صوفیاء کرام دیتے تھے. ان کی خانقاہوں میں آپ جاتے تھے، ایک ٹائم آؤٹ کی کیفیت ہوتی تھی، آپ کی انرجیز چینلائز ہوتی تھیں، کچھ آپ اپنی گفتگو کر کے جو آپ کے دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا کر لیتے تھے، عملی معاملات میں کچھ رہنمائی لیتے تھے. تو میرے خیال سے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو جدید نفسیات کے ماہرین ہیں اور وہ جو خانقاہ کا ماحول تھا، اس کے امتزاج سے کچھ ایسے کلبز، کچھ ایسے سینٹرز بنے جن کے اندر نوجوان بے تکلف جائیں، دن میں آدھا گھنٹہ جائیں، وہاں بیٹھیں اور وہاں پر کوئی شیخ، مربی، کوئی اس نوعیت کا ماہر موجود ہو جس سے ڈسکشن میں لے کر آئیں. اس وقت فائنینشیل ڈسپلن زندگی کے بڑے اہم امور میں سے ایک ہے اور نوجوان سب سے زیادہ اس سے سفر کرتے ہیں. آمدن بہت محدود ہوتی ہے، نوکریاں بھی ہو جائیں، اس کے بعد اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں توازن کیسے پیدا کرنا ہے؟ اسی طرح سے یہ جو جنسی معاملات ہیں، کیونکہ اختلاط بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس میں آپ کو روزانہ نئے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. تو کیسے اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مذہب رکتا ہے. تو ایک اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے نوجوانوں کو. ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو نفسیات کے بھی ماہرین ہوں اور ماحول کو بھی جانتے ہوں. اس کی رعایت سے وہ اچھی تربیت کر سکیں گے. جی بہتر. اچھا حسن بھائی، مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مسلم ممالک میں، ان کی طرف آپ کا جو نقطہ نظر خاص طور پہ گاندھی صاحب کی جو آراء ہے وہ دعوتی اسلوب میں خط و کتابت کے ذریعے، اس طرح لنکس کے ذریعے داعش، القاعدہ، TTP اور اسی طرح دوسری ہمارے ہاں جو کچھ بعض شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کی طرف آپ کا جو موقف ہے آپ کے سینٹر کی طرف سے، کیا کبھی اس کو پہنچانے کی، اپنی بات کو ان تک پیش کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر کی گئی تو اس کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ ہمارا معاملہ تو انڈائریکٹ بات کرنے کا ہے، ظاہری بات ہے. ہمارے کوئی ان تنظیموں کے بڑے لوگوں سے براہ راست رابطے تو نہیں ہیں، تاہم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان تنظیموں کے نظریوں سے متاثر لوگ اکثر ہماری مجلسوں میں بھی آتے ہیں، آن لائن بھی آتے ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، ان کا استدلال بھی پیش کرتے ہیں. کسی دوست کے توسط سے کوئی لنک پیدا ہو جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے ان تک بات پہنچانے کی. اور بات ظاہری بات ہے استدلال پہ مبنی ہے تو پہنچائی ہی جا سکتی ہے، منوائی تو نہیں جا سکتی. لیکن
اس طرح کی منظم کوشش کہ ان لوگوں سے ربط ضبط قائم کر کے ان تک پہنچایا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے، اور اس خطرناک کام کا ایک نتیجہ ہے جو خود ہماری اس موومنٹ کو کہیے، دعوت کو کہیے، فکر کو بھگتنا پڑا ہے۔ پاکستان کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ غامدی صاحب کے 3 قریب ترین تلامذہ اس چیز کا ہدف بنے، 2 تو باقاعدہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، شہید ہوئے، اور ایک بڑے اسکالر ہمارے سید منظور حسن، ان کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی المعارض کے دفتر کے باہر۔ خود غامدی صاحب نے جن حالات میں ہجرت کی ہے وہ بالکل ایسے ہی حالات تھے کہ اگر چند دن وہ وہاں پر اور ہوتے تو اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ محفوظ ہوتے۔ اس طرح کے شواہد چیزیں سامنے آئی تھیں، تو ان تنظیموں کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کون لوگ ہیں جو ان کے نیریٹو کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان کی ہٹ لسٹ پہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے سپہ صحابہ والے ایک شعر کہتے ہیں نا کہ چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں۔ تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ نشانے پہ ہیں۔ وہ لوگ ان کے ہاتھ سے جو چیزیں آتی ہیں یا کبھی کبھی کوئی اس طرح کی اڑتی خبریں پہنچ جاتی ہیں، ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ معاشرے میں کون لوگ ان کی آئیڈیالوجی کو ریفیوٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا، بڑا ایک لائٹر موڈ میں ایک سوال میرے دوست صاحب نے کہا تھا کہ آپ پوچھیے گا لازمی، کہ وہ بھی غامدی صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، کہ غامدی صاحب کی کوئی ایک کرامت اگر آپ بتا دیں۔ کرامت اس سینس میں، ہم یعنی اپنے جب طالب علم مدرسے کے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں جو بزرگ ہیں، فلاں صاحب علم ہے، وہ شریعت اور دین پہ بڑے مستقیم ہے، استقامت ہے، تو اس سینس میں یعنی غامدی صاحب کے آپ شب و روز سے واقف ہیں، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا سارے معاملات ہوتے ہیں، تو غامدی صاحب کی ایک بات وہ اکثر آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو گھریلو اور باہر کا جو ایک ماحول اور رویہ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ غامدی صاحب کی شخصیت کے اندر کون سی ایسی ایک چارمنگ چیز آپ کو لگتی ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ تو کسی صاحب کرامت بزرگ میں جو ہے نا وہ اس کی نشانی ہے؟ پہلی چیز کا تو آپ نے ذکر کر دیا جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ ہے اور جو سب سے زیادہ ہمیں بھی محبوب ہے۔ دوسری ایک چیز جس کو میں نے شاید اڑتا اڑتا کہیں بیان بھی کیا، وہ یہ ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ خاکروب کوئی صفائی کرنے والا آدمی، جو کہ معاشرے کے اندر ہمارے اگرچہ ان معاشروں کے اندر تو یہ کوئی کمی یا ابتری کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر وہ لوگ بہت معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں جو اس طرح کے شعبوں میں کھڑے ہوں، لیکن ظاہری بات ہے ایک پروفیسر لیول کا آدمی جو ہے وہ فکری سطح پہ تو ان سے کنیکٹ نہیں کرے گا نا۔ تو معاشرے کے وہ طبقات، جیسے کوئی عام سا آدمی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو کوئی ڈرائیور ہے، یا ہم راہ چل رہے ہیں تو کوئی سڑک پہ کوئی بندہ مل گیا ہے جس کا کوئی علمی دینی فکری پس منظر نہیں ہے، جس کی کوئی شخصیت اس طرح کی مستحکم نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے، تو ان کے ساتھ جو غامدی صاحب کا میل جول ہے، ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، ان کے ساتھ جو عزت و احترام کا تعلق ہے، یعنی ان کی مجلس میں اگر کوئی صدر، وزیر اعظم، کوئی جنرل، کرنل ہے تو وہ جتنی اپنی حیثیت محسوس کرے گا اس سے بڑھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عام لوگ اپنی حیثیت محسوس کریں گے، بلکہ میں معاملات میں ہو رہا ہوتا ہے، عام طلبہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ کبھی یہ جو ہمارے عام طور پہ شہرت ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں طالب علم ہو تو اس کے سبسکرائبر ہوں تو فلاں اتنی مشہوری، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ آج تک میں نے جس بندے کو غامدی صاحب سے کنیکٹ کیا ہے یا کہا جی آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے میڈیا کی سطح پہ کرنا، انہوں نے کبھی یہ پوچھنا تو درکنار، صرف وہ یہ پوچھتے ہیں کہ طالب علم ہے یا یہ کوئی، یہ جو میڈیا کے معروف لوگ ہوتے یہ ہے طالب علم ہے تو بس میری طرف سے آپ جو وقت آپ کو مناسب لگے وہ آپ دے کے مجھے مطلع کر دیں۔ اور یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑی حشمت و جلال ہوتا ہے اور جن کی بڑی لیاقت کے لوگ گن گا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو دنیا کے معروف لوگ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی حیثیت عرفی ہوتی ہے، میں نے ایک عالم کو اس سطح پر ہونا چاہیے، اور یہ سچی بات ہے۔ عالم کا وقار، عالم کی بلندی کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ جو بظاہر بڑی لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے ہاں اصل قدر و قیمت علم کی ہوتی ہے، اسی کی توقیر و حشمت کو وہ اپنے سر پر رکھتا ہے، اور انہی لوگوں کو اپنا وقت بھی اثار کرتا ہے اور اپنی محبتوں کا محور و مرکز بھی بناتا ہے جو علم کے سچے طالب علم ہوں، نہ کہ یہ جو دنیا کی شہرتوں میں گم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہتر۔ اچھا، آخری مطلب مراحل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ گفتگو کے دوران ایک عالم دین جب بات کرے تو اس میں صرف استدلال اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے، یا اس کی جو اپنی بات، اس کی جو گفتار، اس میں کچھ اخلاقی، اس کے اندر اعتدال اور اس کے اندر حسن بیان یہ بھی ضروری ہے؟ بالعموم ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جس طرح یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس کے اوپر ایک ویوز کی بھرمار اور اس طرح سارا چیزیں ایک نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو سارا ایک اس میں ساری نفسیات چلی آ رہی ہے، تو اس میں بالعموم لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یا ویورز کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کس کی بات سب سے زیادہ مسالے دار ہے، کون زیادہ اپنی آواز کو بلندی کے اعتبار سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔
تو اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا دین کا مزاج ہونا چاہیے. یعنی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے, اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے. تو یعنی استدلال مضبوط ضروری ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی اپنی جو اخلاقی گفتگو کے اعتبار سے طہارت ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا؟ دیکھیے, بڑی سے بڑی حقیقت, بڑے سے بڑا انکشاف, بڑے سے بڑا استدلال بھی حسن اظہار کا محتاج ہوتا ہے. یعنی اس چیز کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے, تو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک زبان کا پیراہن اور ایک قالب ہے جس میں اس خیال کو قید کر کے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا اسلوب بیان ہے, کیا وہ ان عصری تقاضوں میں کھڑا ہوا ہے جس میں آج کے لوگ بات سنتے اور کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا لب و لہجہ ہے, آپ کا انداز تخاطب ہے, آپ کی گفتگو کو دوسروں تک پہنچانے کے پس منظر میں جو مخفی عزائم ہیں ان کا اظہار ہے. کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے ننگا کرنا ہے, لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے, لوگوں کو متوحش کرنا ہے, لوگوں کے سر پہ ہتھوڑے مارنے ہیں, یا آپ دین کے دائی ہیں, دین کے عالم ہیں, ایک دانشور ہیں, ایک اچھے ماہر ہے کسی فیلڈ کے, تو خیرخواہی کا جذبہ ہے, بتائے درد و سوز ہے, اصلاح و دعوت پیش نظر ہے, تو اس کے نتیجے سے آپ کے رویوں میں نرمی پیدا ہوگی. آپ کے محرکات جو ہیں وہ لوگوں کے عیوب کو دنیا تک پہنچانے والے نہیں ہوں گے. اس کو ہم سب بیان کرتے ہیں کہ آپ شہد کی مکھی بنیں گے, آپ غلاظت کی مکھی بن کے ہر غلیظ چیز پہ بیٹھ کے شور نہیں مچائیں گے. تو مقصود یہ ہے, تو پھر ڈفرینٹ پروڈکٹ سامنے آئے گی. میں اپنا اب تک جو میرا کچھ تھوڑا سا یہ رہا پچھلے 8-10 سالوں میں پبلک کمیونیکیشن اور میڈیا کا پس منظر میں ایک چیز کو اپنے ذاتی تجربے کی حیثیت سے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں, ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے نوجوان اس فیلڈ میں آ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جس دن آپ نے اپنے سننے والوں کی رعایت سے گفتگو کرنی شروع کر دی, سننے والوں کی رعایت سے گفتگو کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ان کے ہاں پذیرائی کا درجہ پاتی ہیں, ان کو اچھی لگتی ہیں, ان کے ہاں واہ واہ ہوتی ہے, اس سے ویوز آتے ہیں, اس سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کمال ہو گیا, آج تو حضرت نے سارے کے سارے کوٹھے ہی ٹا دیے. تو اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی یہ پذیرائی, آپ کی یہ شہرت, آپ کی یہ بلندی کی عمر اتنی کم ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کسر گرے گا اور آپ محروم بیٹھے ہوئے ہوں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جو دور رس کام ہے وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے پے در پے استدلال کو کرتے چلے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. غامدی صاحب اس کی مثال ہے. ایک اجنبی آدمی, پاکستان میں کوئی پس منظر نہیں, کوئی اس کے پیش نظر مقصود ایجنڈا نہیں, کوئی اس طرح کی پذیرائی کا حلقہ نہیں, ٹھنڈے دل و دماغ سے 40-50 سال استدلال کرتا چلا گیا, تنقید ہوتی چلی گئی, جواب دیتا چلا گیا. یعنی یہ ایک اتنا پیہم سفر ہے کہ جس کے اندر آدمی یہاں کبھی اترتا ہی نہیں ہے کہ میرے لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. لوگوں کے بارے میں بات پیش نظر رکھیں کہ دنیا کے اندر علم کے, اخلاق کے درجات اور طبقات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں, بالخصوص ہماری قوم کے اندر, وہ اخلاقی معیارات کے باب میں اس پستی میں اترے ہوئے ہیں کہ جس کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے. اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں. کسی افطار کے موقع کے اوپر ان کی بے ہنگم دوڑ کو دیکھیے, کبھی ٹریفک چلاتے ہوئے ان کے معاملات کو دیکھیے, کبھی گفتگو کرتے ہوئے غصے میں دیکھیے عام لوگوں کو. تو اخلاقی پستی کا یہ حال. یہ لوگ اگر آپ کی پذیرائی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنا چاہیے, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر عوام میں پاپولر اور پبلک ہو رہا ہوں نا, اس کا مطلب میرے ہاں کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے. تو یہ میں لٹمس ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاپولیرٹی کا پیمانہ عوام اور ویورشپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھے گئے کھائی میں. جی ٹھیک. اچھا حسن بھائی, ملکی ایک مسئلہ ہمارے یہاں کل سے پیش آیا, یہاں پہ ایک سانحہ پیش آیا جعفر ایکسپریس ٹرین کا. اس کو بلوچستان کی ایک جو تنظیم BLA, اس نے اس کو مطلب ہائی جیک کیا اور مسافروں کو اس میں اغوا کر لیا گیا. اب جو اطلاعات آ رہی تھی کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بازیابی کروا لیا. یہ اس طرح کے سانحات, اس طرح کے حادثات ہماری تاریخ کا ایک مطلب سیاہ باب ہیں. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں, شدت پسند تنظیمیں ہیں, ان کا جو استدلال ہے وہ کس قدر کمزور ہے, اور یہاں پہ جو کرنے کا کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, بالخصوص ہمارے جو مقتدرہ ہے, ان کا کیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں, اب چونکہ وہ دھمکیاں اور بالکل سیدھے سامنے آ کے فائر, اور پبلک عام جو سویلینز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو پورے منظر نامے کو, خاص طور پہ جو کل والا ایک واقعہ ہوا, انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ مطلب آ کے اپنا ایک نیٹ کے لیے ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کا استدلال کیا, اور استدلال کے بعد ہماری جو ریاست ہے اس کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے جو ہماری جو نسلیں ہیں ان کو ایک پرامن اور پرسکون ماحول دے سکیں؟ دیکھیں, جو سانحہ ہوا ہے اس کی مذمت کے لیے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جس سطح کے پاکستان میں اس وقت حالات ہیں, اور سانحات کی بھی ایک تاریخ ہے,
اور اس تاریخ میں آپ اس کو رکھ کے دیکھیں تو یقینی طور پہ ایک بڑا سانحہ ہے. پہلی دفعہ اس درجے میں ہوا ہے کہ آپ سویلینز ہی کی پوری ٹرین کو کیپچر کر لیں, اور اس کے اندر کچھ فوجی حضرات بھی تھے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اصل ہدف ان کا وہ تھے, اور انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ باقی لوگوں کو بھی کیپچر کیا ہے. میں آخر میں چند سوالات اٹھا کر رخصت طلب کروں گا, اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ جن پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے, ہر ایک کو کرنا چاہیے, عوام کو بھی, علماء کو بھی, اور ہمارے جو ریاست کے کارپرداز ہیں ان کو بھی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کام ہے, یہ کام جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوا ہے کہ سویلین کو ہدف بنا لیا گیا ہے, یہ کام دنیا میں کہیں پر بھی ہو, کیا ہمارا رد عمل اس وقت بھی وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہے؟ مثلا یہ کام اگر افغانستان کے اندر ہو, اور اس کام کو جس طریقے سے اتنے لمبے عرصے تک کیا جاتا رہا, اور کس درجے میں کیسی تائید اور سپورٹ اس کو حاصل تھی, کیا ہمارا رد عمل وہاں پر بھی یہی تھا؟ کیا حماس نے 12 اکتوبر کو جب اسی نوعیت سے ملتا جلتا ایک کام کیا کہ سویلین آبادی پر حملہ آور ہو کے وہاں سے لوگ یرغمال بنا کے وہ لے آئے, کہ وہاں پر بھی ہم اسی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ تو پہلا سوال جو میں چھوڑے چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تضادات میں جیتے ہیں. ایک وہ صورتحال حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز مومن کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, اور جس سے تم ابا کرتے ہو وہی دوسروں کے بارے میں رویہ رکھو کہ ان کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے. تو ہم لوگ تضادات میں جیتے ہیں. معاملہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم بڑے دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں جی یہ تو دہشت گردی ہے, اور اس طرح کے معاملات میں یہ ہونا چاہیے. کیا یہی رویہ جب ہم دوسرے ممالک کے اندر جا کے طاقت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی یہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ جو پورے قضیے اس موقع پہ وہ لوگ بناتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں کہ یہ دیکھیے یہ جو سول لوگ ہیں یہ تو اصل میں ٹیکس دے رہے ہیں تو اس سے ان کی مدد ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے وہ, تو یہ ساری کہانیاں اپنے اوپر بھی آتی ہیں. آج یہ جو ہم سے لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ حکومت میں جاتے ہیں, یہ ٹیکس دیتے ہیں, ان کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے, یہ سارے قضیے ہوتے ہیں. تو قضیے جب گھر پہ آتے ہیں تو پھر غلط محسوس ہوتے ہیں, اور جب اوروں کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو اس وقت ہم تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا جو سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا رویوں پر غور کریں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم فکری سطح پر, نظریاتی سطح پر اور عملی سطح پر کیا اس طرح کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا یہ جو مسلح گروہ جن کی اس طرح سے تائید اور مدد کی جاتی ہے, جب ان کی ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ تو خون کا جو بازار گرم ہوتا ہے اور ارد گرد کی ریاستوں تک پھیلتا ہے, کیا یہ خوف اور تردد ہمارے ذہن میں تھا جب ہم یہاں بیٹھ کے پروجیکٹ اور اسکیمیں بنا رہے تھے؟ آپ یہ لکھ لیں, غامدی صاحب پچھلے 2 سال سے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, 2 سال سے, لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرے. آپ یہ لکھ لیں کہ اس طرح کے منظم مسلح متشدد گروہوں کی جب مدد اور تائید کے بعد ریاست کی سطح پر ان کو اقتدار ملتا ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان سے توقع کریں کہ وہ وہاں پر محدود ہو کے بیٹھ جائیں گے. بھائی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اگر افغانستان میں فتح ملی ہے تو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تائید اور نصرت کر رہے تھے, یہاں سے گروپ بن کے جاتے تھے. ہمارا اب یہ توقع اور تقاضا اور خیال ہے کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کرنے دہشت گرد سمجھ کے, ان کے وہ محسنین ہیں, انہوں نے اس عمارت کی فتح میں اپنی جان اور مال کی قربانیوں سے اس عمارت کو قائم کیا ہے, تو ہماری یہ توقع کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, یہ جو باطل قوتیں ہیں, یہ جو پراکسی کے طریقے پہ کام کرتی ہیں, چاہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک ہوں یا عالمی سطح کے استعماری قوتیں ہوں, وہ سب آ کر ہمارے ملک کو تختہ مشق بنائیں گی اگر سیاسی استحکام نہیں ہوتا. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ سیاسی عمل کو جاری رکھا جائے, اور سیاسی کھیل چاہے ماضی میں کھیلے گئے ہوں یا اب کھیلے جا رہے ہوں, یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ ریاست کے اوپر اعتماد کو کھوکھلا کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں ان کی طاقت کو مزید مضبوط تر کرتے ہیں. ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. اب یہ ہماری ریاست کی ایک تاریخ ہے پچھلے 30-40 سال کی, جس کے اقدامات کی فصل کو ہم کاٹ رہے ہیں, اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید معاملات اس سے مزید ابتری کی طرف جائیں گے. اللہ اکبر. آپ سے آخری سوال کر کے اجازت چاہوں گا, 2-4 جملوں میں اس کا جواب دیجیے گا کہ ایک صحافی کے لیے خبر بیان کرنے کی کیا اخلاقیات ہونی چاہیے؟ یعنی وہ بہت ساری چیزوں میں ممکنہ طور پر متوقع اور ذرائع اور مبینہ کے الفاظ استعمال کر کے کسی کی بھی مطلب پگڑی اچھال دیتے ہیں, پھر بعد میں ذرائع بتانے کا بھی وہ اپنے اوپر جو ایک اخلاقی طور پہ ان کے اوپر ایک ضابطہ بنتا ہے اس کی طرف. تو یہاں پہ بغیر کسی کو ڈسکس کیے کسی خاص موضوع کو ایک خبر بیان کرنے والے کے لیے کیا اس کی بنیادی اخلاقیات ہونی چاہیے,
اور ساتھ ساتھ دوسرا ایک پہلو کے جو پرائیویسی کے متعلق، چاہے وہ دوستوں کے مابین ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کے مابین ہو، یا کسی اور کے متعلق خاندان کے اندر، تو ایک صحافی کے لیے بنیادی اخلاقیات خبر بیان کرنے کے اعتبار سے اور ذاتی زندگی کے اعتبار سے، چاہے وہ خاندانی ہو، دوستوں کے مابین ہو، پرائیویسی کا کیا دین ہمیں حکم دیتا ہے؟ یہ کہ صحافت کی جو اخلاقیات ہیں، یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہ میں بیان کرنے بیٹھا ہوں نہ وجود پذیر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بڑا کام ہو چکا ہے۔ بالخصوص مغربی ممالک میں تو ایک سائنس کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کی جہاں پر خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے لیے قوانین بھی بن چکے ہیں۔ جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ کسی بھی سطح پر اگر آپ کسی کی حق تلفی کا باعث بن رہے ہیں، یا اس کی آبرو پر یا اس کی جان پر یا اس کے مال پر کوئی بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ چیز ہے جس کی مذمت کی جائے گی، جس کو روکا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو صحافت ہے وہ صحافت سرے سے کہلائی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی خبر کیا ہوتی ہے، خبر کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کی تصدیق کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اس پر تحقیق میں فرد کا موقف کیسے لیا جاتا ہے، اس موقف کو لینے کی اپنی کیا اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے رائے، تجزیے اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اصل میں کچھ نظریاتی لوگ پریشر گروپس کی صورت میں صحافت کا روپ دھار کے آ جاتے ہیں، اور وہ صحافی بن کر اپنے نظریات اور اپنے جو افکار ہیں ان کو معاشرے تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو صحافت کو پڑھنا چاہیے۔ صحافت کی جو مسلمہ اخلاقیات عالمی سطح پر طے ہیں، اور اب تو وہ ایک سائنس میں ڈھل چکی ہیں، ان کے نصابات بن چکے ہیں۔ صحافی بننے کا ایک مرحلہ، اس طرح عالم بننے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان میں ان چیزوں کی کوئی سرے سے حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ایک تاثر سے کسی شخص پہ بہت بڑا الزام لگا دیں اور اس دوسرے شخص کو کہیں کہ وہ آ کر اس کی وضاحت دے۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، آپ کا کام ہے الزام لگانے سے پہلے اس چیز کو پایہ ثبوت تک پہنچانا، اور پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں اگر کوئی اس درجے کی رائے قائم کر رہے ہیں تو پہلے اس کے سامنے رکھیں کہ میں یہ رائے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پر آپ کا موقف کیا ہے، میں یہ سمجھا ہوں آپ کی رائے کے بارے میں۔ تو ان میں سے کوئی ایک مرحلہ بھی نہیں اپنایا جاتا، اور اس طرح کی جو جس کو آپ کہتے ہیں جس وقت کسی سے اختلاف ہوتا ہے آپ کو، تو خود ساختہ قسم کے الزامات، خود ساختہ قسم کے شواہد آپ اپنے ذہن میں الجھا کر پیدا کرتے ہیں اور اس کو پبلک میں بڑے اعتماد سے پیش کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ آگے اس کی تردید کریں۔ ہم اگر خدا کے ماننے والے ہیں، اس کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ تلقین کی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فلاں شخص نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ وہ امریکی حکومت سے پیسے لیتا ہے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا الزام، کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ثابت بھی آپ ہی نے کرنا ہے کہ آپ نہیں لیتے۔ بھائی الزام آپ لگائیں، دعویٰ آپ کریں، اور کسی کی نسبت سے دعویٰ کریں کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، تو اس شخص نے یا قول میں کہا ہوگا یا اس کے فعل اس سے کوئی صادر ہوا ہوگا یا کوئی تحریر ہوگی، اس کو دنیا کے سامنے لائیں۔ تو جب یہ مطالبہ کیا جائے یعنی آپ آپ شواہد پیش کریں، یعنی آپ کپڑے اتاریں اور آپ بتائیں کہ دیکھو میرے جسم پہ کوئی چیز نہیں چپکی۔ بھائی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ چیز ملک ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ تو البینۃ علی المدعی کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے پیش نظر ہے، اس نے ثابت کرنا ہے، بار ثبوت اس کے کندھوں پر ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو صحافت کے نام پر اس وقت ایک طرح کی بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے، پریشر گروپس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو تو آپ اس طرح کی ادنا چیزیں اٹھا کر لوگوں کی شخصیت کو مست کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ وہ انتظار کریں آخرت کے دن کا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ویلاگ کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، اور وہاں پر آپ تقریر کریں گے تو وہاں کچھ 4-8 ملین سبسکرائبر ویوز نہیں دیکھیں گے۔ وہاں خدا آپ سے یہ پوچھے گا کہ کسی کی نسبت سے تم نے یہ بات کی، اس کا شاہد پیش کرو، ورنہ تیار ہو جاؤ آگ میں جو رسنے کے لیے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک حدیث پر کام کیا ہے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا بیان کیا گیا ہے، خواب، اور اس خواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی صورت میں آپ کو قیامت کے دن کے بعد جو عذاب کے مراحل ہیں وہ دکھائے ہیں۔ اس میں ایک اتنا ہولناک قسم کا منظر ہے جو روایت کے اندر آیا ہے، اور وہ شخص کے بارے میں ہے جو ایک جھوٹی خبر کو تخلیق کرتا ہے اور اس کے بعد شہر میں اس کو ایسے پھیلا دیتا ہے کہ جس کے بعد لوگ اس کو پورے اعتماد سے سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جس درجے کا عذاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیا ہے، وہ اگر ہم پڑھ لیں تو آپ یقین جانیں کہ زبان سے کسی شخص کی نسبت سے کوئی دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہمیں خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی آپ کے وقت کا، تکلیف کے لیے معذرت، اور آپ کی یہ جو شفقت ہے، آپ کی یہ جو محبت ہے، اس کے لیے بہت عنایت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
آپ کی اردو کے متعلق پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ آپ اردو کس طرح سیکھتے ہیں، کچھ اشعار ہیں، کچھ شخصیات ہیں روزانہ ماشاءاللہ نکھرتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو علم ہے، آپ کا جو عمل ہے، اس میں مزید برکتیں عطا کرے، اور ہم جیسے طالب علم آپ سے اور ساتھ ساتھ سے یہی سیکھتے رہیں. بہت شکریہ، بہت بہت عنایت. عنایت، بہت شکریہ. السلام